اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف المرسلین سیدنا و نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ اجمعین ومن تبعہ الی یوم الدین اللہم اجعلنا منہم یا رب العالمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ پچھلی نشست میں سورہ یونس مکمل ہوئی الحمدللہ، اور یہ اگلی صورت سورہ ہود انشاءاللہ تعالی آج ہم لوگ شروع کریں گے۔ سورہ یونس بھی اور سورہ ہود دونوں ہی صورتیں رسولوں کے نام پہ ہیں علیہم السلام، اور کافی مماثلت بھی رکھتی ہیں دونوں صورتیں۔ اسی لیے مفسرین میں سے کئی کی رائے ہے کہ یہ دونوں صورتیں متصل ہی نازل ہوئی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ، واللہ عالم۔ طوالت بھی دونوں کی ایک جیسی ہے۔ اس صورت میں کی آیات 123 ہیں، اور یہ سورہ یونس کی طرح یہ بھی مکی صورت ہے، یعنی اس کی آیات مکہ مکرمہ میں نازل ہوئے ہیں۔ جیسے میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ یہ تو اللہ ہی بہتر جانتے ہیں، لیکن میری ذاتی رائے یہی ہے کہ ان کی بیشتر آیات مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی ہیں۔ یہ بات بھی ہم لوگ اب تک جان چکے ہیں کہ جس کو توحید کہا جاتا ہے، عقیدے کی بات کی جاتی ہے، توحید کی بات کی جاتی ہے، اللہ کی وحدانیت کی بات کی جاتی ہے، تو در حقیقت توحید اللہ کو اکیلا الہ ماننا ہے۔ اللہ کے دوسرے تمام الہوں، اللہ کے سوا باقی تمام الہوں کا انکار ہے۔ جیسے ہم کلمہ طیبہ میں کہتے ہیں لا الہ الا اللہ، تمام کے تمام الہ کوئی بھی نہیں سوائے اللہ کے، اور یہی وہ بہت بڑی بد نصیبی ہے نو انسانی کی، کہ نو انسانی کے لوگ ان میں ملوث ہوتے رہے ایک کے بعد دیگرے۔ جب یہ آیات مکے میں نازل ہو رہی تھیں تو وہاں کے لوگ بھی، ان کی بھی کیفیت یہی تھی، وہ اللہ کو الہ مانتے تھے لیکن اس کے ساتھ دوسرے الہوں کو بھی بنایا ہوا تھا۔ اللہ کو اکیلا اللہ مانتے تھے، اکیلا الہ مانتے تھے، یعنی اس لحاظ سے کہ کائنات کی تخلیق اللہ ہی نے کی ہے، اللہ ہی ہے جس نے انہیں بھی بنایا ہے۔ یہ سب کچھ جو کچھ ہم دیکھتے ہیں یہ اللہ ہی بنایا ہوا ہے، لیکن پھر وہ یہ ہوتا ہے کہ دوسرے الہوں کے پاس جا کر کے ان سے دعائیں کرتے، ان سے فریادیں کرتے، ان سے سفارشوں کی بات کرتے وغیرہ وغیرہ، جس کو اللہ رب العزت قرآن میں کہا ہے کہ اللہ کا شریک بنانا۔ الہ در حقیقت وہ ہے جس کی عبادت اور اطاعت اس کی عظمت، محبت اور خوف کے جذبات سے مغلوب ہو کر کی جائے۔ یہ وہ جذبات ہیں جو وہ دوسروں کے لیے رکھتے اللہ کے سوا۔ یہی وہ جذبات ہیں جو خالصاً اللہ کے لیے ہونے چاہیے۔ نظر اور نیاز اللہ کے لیے، دعا اللہ سے، خوف اللہ کی سزا کا، ہے نا، قربانی اللہ کے لیے وغیرہ۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس کی سمجھ عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ سورہ ہود علیہ السلام۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام را، کتاب احکمت آیاتہ ثم فصلت من لدن حکیم خبیر۔ آیت نمبر 1۔ الف لام را، حروف مقطعات، بالکل یہی حروف مقطعات سورہ یونس میں بھی تھے، اور جیسے وہاں تھے کہ آیت کا ٹکڑا تھا، آیت کا جز تھا، یہ حروف مقطعات جز تھے، اسی طرح یہاں بھی آیت کا جز ہے، پہلی آیت کا یہ جز ہے، آیت نہیں۔
کتاب احکمت، اس پر الف شروع مقطعات پر ہم لوگ بات کر چکے ہیں. اس کے در حقیقت اس کے صحیح معنی اور مطلب اللہ ہی جانتے ہیں. یہ حروف مقطعات کے بارے میں بات ہو چکی ہے. اس کے صحیح معنی اللہ ہی رب العزت جانتے ہیں. یہ اللہ کے نبی کو پتہ تھا صلی اللہ علیہ وسلم. اس کے بارے میں مفسرین نے اپنی اپنی رائے دی ہیں. الحمدللہ. کتاب احکمت آیاتہ، ایک کتاب جس کی آیات کو مضبوط کیا گیا ہے. احکمت، مضبوط کی گئی ہیں آیات اس کی. ثم فصلت، پھر اس کی تفصیل بیان کی گئی ہے. اس کو پھیلا کے بیان کیا گیا. من لدن حکیم خبیر، اس کی طرف سے جو حکیم ہیں اور خبیر ہیں، مکمل حکمت رکھنے والے ہیں اور ہر بات کی خبر، مکمل خبر رکھنے والے ہیں. اللہ کی ذات. یہ احکمت، یہ اس کو ایک مثال سے اگر میں سمجھانا چاہوں تو ایک چادر بچھا کے ہم اس میں بہت ساری چیزیں ڈالیں اور ڈالنے کے بعد چادر کو پھر باندھ دیں، ہے نا، چادر کو سب طرف سے موڑ کے گرا باندھ دیں. تو یہ حکمت کا ایک مفہوم وہاں سے ظاہر ہوتا ہے. یعنی حکمت کی باتوں کو پہلے بیان کیا گیا ہے اس کتاب میں، اور پھر اس کے بعد اس کی تفصیل بیان کی ہے. اور وہ بیان کرنے والی ذات وہ ہے جو مکمل حکمت رکھتی ہے اور ہر بات سے پوری طرح باخبر ہے. عربی میں خبیر کہتے ہیں ایکسپرٹ کو. کوئی شخص اگر اب کسی مشین کا ایکسپرٹ ہے تو وہ کہلاتا ہے یہ خبیر ہے اس مشین کا. تو اللہ رب العزت خبیر ہیں ہر شے کائنات کی، اس کے بارے میں مکمل علم رکھتے ہیں. پہلی آیت سے جو بات پتہ لگی کہ اس میں حکمت کی باتیں، آیات سے مراد اللہ کی ہدایات ہیں، اللہ کی رہنمائی ہے، اللہ کی نصیحتیں ہیں. یہ اللہ رب العزت نے بڑے واضح انداز میں بیان کیا ہے. اور پھر اس کے بعد اس کی تفصیل بھی اس کتاب میں موجود ہے. اور یہ کتاب کون سی ہے؟ یہ قرآن کریم ہے جو ہمارے ہاتھوں میں ہے. ایک بات اور جو میں نے پچھلی بار جس کی طرف توجہ دلایا تھا کہ قرآنی آیات وحی کی شکل میں سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ آئی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جہاں جہاں بھی لفظ کا آیا ہے جس کے معنی ہوتا ہے تم، تو وہاں مخاطب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی تھے اس وقت. آج جب ہم یہ آیات پڑھ رہے ہیں، جب ایسی آیات آتی ہیں تو مجھے چاہیے، آپ سب کو چاہیے اسے اپنے آپ پڑھ لیں. جیسے کہ ایک قول بھی ملتا ہے علامہ اقبال کا. ان کے والد نے ان سے ایک بار کہا تھا کہ قرآن اس طرح پڑھو جیسے یہ کہ تم پر نازل ہوا ہے. اگر مجھے صحیح یاد ہے، مگر مجھے اس لیے کہ میں نے یہ بات کہیں پڑھی تھی. تو بہرحال میں بھی ترجمہ اسی انداز میں کروں گا جو میں ابھی کہہ رہا ہوں. آیت نمبر 2، اللہ تعبدوا الا اللہ، کہ نہیں تم لوگ عبادت کرو، نہیں تم لوگ اطاعت کرو، نہیں تم لوگ غلامی کرو مگر اللہ کی. اننی لکم منہ نذیر و بشیر، بے شک میں تم لوگوں کے لیے اس کی طرف سے خبردار کرنے والا اور خوشخبری سنانے والا ہوں. اننی، اللہ سب سے پہلے ظاہر ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہیں یہاں پر، لیکن جیسا میں نے کہا میں اس کا ترجمہ اس طرح کر رہا ہوں جیسے کہ یہ قرآن مجھ پہ نازل ہوا ہو. آیت نمبر 3، وَنِسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ، اور یہ کہ اپنے رب سے تم لوگ اپنے لیے استغفار کرو، معافی چاہو، گناہوں کی بخشش چاہو. ثم توبوا الیہ، پھر توبہ کرو اس کی طرف. کیا مطلب؟ پلٹو اس کی طرف تم پلٹو، یعنی اس کی اطاعت اور فرما برداری کی طرف پلٹو. یمتعکم متاعا حسنا الی اجل مسمى، وہ تمہیں دنیا میں زندگی گزارنے کا سامان تمہیں دے گا، عطا کریں گے اللہ رب العزت
ایک وقت تک کے لیے، مقرر وقت تک کے لیے. یہ ہم سب کی زندگیوں کا وقت ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی حیات میں، یا ہم سب اپنی حیات میں اللہ کی طرف سے جو کچھ ہی ملا ہے دنیا کی زندگی گزارنے کے لیے، اسی کی طرف اشارہ ہے. وَيُؤْتِ كُلَّ ذِي فَضْلٍ فَضْلَهُ، اور وہ دے گا ہر صاحب فضل کو اس کا فضل. صاحب فضل، ہر فضل کرنے والا. فضل کے معنی ہوتا ہے حق سے زیادہ دینا. ہم سب پر اللہ کا فضل ہے. ہم سب اللہ کے غلام ہیں. آقا چاہے تو کچھ بھی نہ دے، لیکن آقا کا یہ فضل ہے، ہم سب کو اللہ رب العزت وہ سب کچھ دے رہے ہیں جو ہمیں دینا چاہیے. سبحان اللہ. تو اگر تم میں سے بھی جو فضل کرے گا، اللہ تعالیٰ اس پر فضل کریں گے. وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ كَبِيرٍ، اور اگر تم لوگوں نے منہ موڑا، بات نہیں مانی، تو بے شک مجھے تو خوف ہے تم لوگوں کے بارے میں، تم لوگوں کے متعلق سزا کا، ایک ایسے دن میں جو بہت ہی بڑا دن ہوگا. یوم کبیر، آیت نمبر 3 مکمل ہوتی. وہ بڑا دن کون سا ہے؟ کبیر، یوم کبیر، حشر کا دن. اور پتہ نہیں اس کے بعد کتنا ہے، اللہ ہی بہتر جانتے ہیں. دن ہمارے لیے تو سورج سے تعلق ہے اس کا، اور زمین کی گردش سے تعلق ہے نا، اور زمین کا جو آربٹ ہے اس سے تعلق ہے. آپ جانتے ہیں ہر سیارے کے دن الگ الگ ہیں، دن کی لمبائی الگ الگ ہے. ہمارا دن 24 گھنٹے کا ہوتا ہے. جب کائنات میں کچھ بھی نہیں تھا تو وہ دن کون سے تھے، ابھی بات آگے آئے گی. بہرحال وہ دن بہت ہی بڑا ہوگا، یومن کبیر، بہت بڑا دن. اگلی آیت، الی اللہ مرجعکم، تم سب کا لوٹنا، واپس جانا اللہ ہی کی طرف ہے. وہو علی کل شیء قدیر، اور وہ ہر شے پر قادر ہے. کون؟ اللہ. ایک بار بھی ابھی تک رب کا تو کہا گیا، اللہ کا نام ایک بار بھی نہیں آیا ابھی تک. تمہارا رب ہر شے پر قادر ہے نا، اور لوٹنا ہے اسی کی طرف. یہ اللہ، یہ اس آیت میں اللہ کا نام آ رہا ہے. اللہ، لوٹنا ہے تمہارا اللہ کی طرف. یہ بات ذہن میں بٹھا لیں، ہم سب اللہ ہی کے پاس تھے. اللہ ہی تعالیٰ نے ہمیں ماں کے پیٹ میں رب بھیجا، ماں کے پیٹ سے ہم دنیا میں آئے، اور اپنی زندگی گزار کے موت آئے گی، اور پھر ہم اللہ ہی کی طرف لوٹ جائیں گے. ماں، یہی انسان. اور پھر اس کے بعد دنیا میں آنے سے پہلے یہ کتنا طویل وقفہ تھا، ابھی آئے گی بات، میں انشاءاللہ تعالی ذکر کروں گا. اور دنیا سے جانے کے بعد کتنا طویل وقفہ ہے، اللہ ہی بہتر جانتے ہیں. تصور کریں آدم علیہ السلام کب آئے تھے، اور یہ دنیا جاری و ساری ہے، قیامت اب تو نہیں آئی. اللہ ہی بہتر جانتے ہیں کب آئے گی. آیت نمبر 5، الا انہم یثنون صدورہم لیستخفوا منہ. آگاہ ہو جاؤ کہ یہ لوگ جن کو مخاطب کیا جا رہا تھا اب تک، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، آگاہ ہو جاؤ یہ لوگ اپنے سینوں کو دوہرا کر رہے ہیں. ہاں، دوہرا کیے ہوئے ہیں، تاکہ چھپائیں جو کچھ بھی ان کے سینوں میں ہے، اللہ سے چھپائیں. الا حین یستغشون ثیابہم، آگاہ ہو جاؤ جب یہ اپنے آپ کو ڈھانکتے ہیں اپنے لباسوں میں. یعلم ما یسرون وما یعلنون، وہ ہستی یعنی اللہ جانتے ہیں جو یہ چھپا رہے ہوتے ہیں اور جس بات کا یہ اعلان کر رہے ہوتے ہیں. انہ علیم بذات الصدور، بے شک وہ یعنی اللہ تو علیم ہے، پوری طرح باخبر ہیں سینوں کے اندر جو کچھ بھی ہے اس سے باخبر ہے. یہ سینوں کو دوہرا کرنا محاورہ ہے. ہاں، یہ محاورتاً یہ بات کہی گئی.
بات کو چھپانے کے لیے. تو یہ درحقیقت اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جب یہ کپڑے پہنے ہوتے ہیں تو بھی اللہ تعالیٰ جان رہے ہوتے ہیں کہ یہ کیا چھپا رہے ہیں اور کیا بیان کر رہے ہیں, کیا کہہ رہے ہیں. اللہ تو سینوں کا حال جانتے ہیں. اس آیت نمبر 5 پہ الحمدللہ 11واں پارہ بھی مکمل ہو گیا. اب ہم لوگ 12ویں پارے میں آ رہے ہیں. 12واں پارہ 12واں جز قرآن پاک کا, آیت نمبر 6. وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اور نہیں ہے کوئی بھی جاندار زمین میں یا زمین پر مگر اس کا رزق اللہ پر ہے. اس کی رزق کی ذمہ داری اللہ کی ہے. اللہ اس بات کے ذمہ دار ہیں کہ رزق پہنچائیں. یہ لفظ ذمہ دار بولتے ہوئے بہت بڑی بات میں کر رہا ہوں, لیکن سمجھانے کے لیے یہ بات کر رہا ہوں کہ اس کے رزق اس تک پہنچانا یہ اللہ کے ذمے ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کوئی بھی شے ایسی نہیں باحیات شے جو زندگی رکھتی ہے جس کا رزق اللہ پر نہ ہو. وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا, اور اللہ تعالیٰ جانتے ہیں اس کا ٹھکانہ ابھی کہاں ہے, وہ جس کو تک رزق پہنچانا ہے وہ کہاں ہے. اور مستودع کہتے ہیں کہ ویئر ہاؤس, گوڈاؤن, جہاں چیز لے جا کے رکھی جاتی ہیں. شاید اس سے اشارہ موت کے بعد کی طرف اشارہ ہے کہ موت کے بعد وہ کہاں ہوگا اللہ تعالیٰ وہ بھی جانتے ہیں. کل فی کتاب مبین, یہ سب کے سب ایک ایسی کتاب میں ہے جو بالکل واضح ہے. یہ قرآن میں پیچھے بھی پڑھ چکے ہیں کتاب مبین. یہ کون سی کتاب کا اللہ رب العزت بات کر رہے ہیں؟ یہ اس کتاب کو ہم لوح محفوظ کہتے ہیں. کائنات کے بنانے سے پہلے 50,000 سال قبل اللہ رب العزت نے سب سے پہلے قلم پیدا کیا اور قلم سے کہا لکھو. قلم نے کہا یا اللہ میں کیا لکھوں؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ کچھ جو ہونا ہے سب لکھ ڈالو. جو آج میں کر رہا ہوں وہاں پر پہلے سے لکھا ہوا ہے. جو میں کر چکا وہ بھی لکھا ہوا ہے, جو میں کل کروں گا وہ بھی لکھا ہوا ہے. اور یہ ہم سب کے ساتھ ہے, یہ سب کچھ لکھا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ جب کتاب مبین کہتے ہیں تو اللہ ہی بہتر جانتے ہیں کہ وہ کیسی کتاب ہے, لوح محفوظ کیسی کتاب ہے جس میں کائنات کی ہر شے کے متعلق لکھا ہوا ہے. سبحان اللہ, اللہ کی ذات عظیم ہے. اللہ اکبر, اللہ تعالیٰ سب سے بڑے ہیں. آیت نمبر 7. وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ, اور وہ وہی ہے, کون؟ اللہ رب العزت. وہ وہی ہے جس نے تخلیق کیا آسمانوں اور زمینوں کی 6 دنوں میں. ابھی میں دن کی بات کر چکا ہوں. یہ دن کون سے تھے, کتنا طویل تھے ہم نہیں جانتے, کچھ نہیں پتہ. اسی لیے اکثر اس کا انگریزی میں ترجمہ کرتے ہیں ان ڈفرینٹ 6 پیریڈس, اس طرح کے تراجم میں ملتے ہیں انگریزی میں. ادوار, اللہ بہتر جانتے ہیں یہ دن کون سا تھا. 6 دن اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں. وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ, اور اس کا عرش پانی پہ تھا. کس کا؟ اللہ کا. عرش کہتے ہیں اس چیز کو جو بہت بلند ہو, اس کو عرش کہا جاتا ہے. اور بلند شے اللہ کا عرش, ہم اپنی زبان میں آج کہہ سکتے ہیں اللہ کا تخت, وہ جس پر اللہ متمکن ہے نا. کیا ہے کیسا ہے اللہ ہی بہتر جانتے ہیں. قرآن سے یہ پتہ لگتا ہے اس پوری کائنات کے اوپر اللہ کا عرش ہے. پڑھیں گے ہم لوگ وہ آیات. پوری کائنات کے اوپر, یہ کائنات کی وسعت آج ہم بتانے کی ضرورت نہیں ہے, ہم سب جانتے ہیں. کتنی گلیکسیز ہیں, کتنے اسٹارس ہیں, اور کتنی گلیکسیز ہیں. کہتے ہیں بلینس آف گلیکسیز ہیں, اور پتہ نہیں اور کیا کچھ ہے. آج تک ہم سائنس تو تحقیق میں لگا ہوا ہے, اور اس کے اوپر اللہ کا عرش تھا. اور وہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ان سب سے پہلے ان کی
وجود سے پہلے اللہ کا عرش پانی پہ تھا. ماں کا لفظ لکوڈ کے لیے استعمال کیا جاتا ہے قرآن میں یا عربی زبان میں. وہ لکوڈ تھا. وہ کیسا لکوڈ تھا، پانی تھا یا کیا تھا، اللہ ہی بہتر جانتے ہیں. یہاں پر ایک بات چند دنوں پہلے میں نے یہ بالکل تحقیق چند دنوں پہلے میں نے پڑھی ہے نا، سائنٹیفک یہ تحقیق. آج سائنس یہ بات کہہ رہی ہے کہ بگ بینگ کے بعد جو بگ بینگ ہوا اور سارا کچھ منتشر ہوا، تو اس کے بعد بگ بینگ کے بعد جو چیز تھی وہ لکوڈ تھی، وہ سارا لکوڈ تھا. یہ آج جیسے ہم دیکھ رہے ہیں اسٹارس ہیں، گیلیکسیز ہیں، یہ ستارے سیارے جو کچھ بھی بڑے بڑے نظر آتے ہیں ہمیں، یہ سب کچھ بھی نہ تھا بلکہ لکوڈ تھا. انہیں ابھی ایک اسٹیپ اور اوپر جانے کی ضرورت ہے، انشاءاللہ وہ پہنچیں گے. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے ان سب سے پہلے، وہ بگ بینگ سے پہلے اللہ کا عرش لکوڈ پہ تھا. لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، تاکہ وہ تم لوگوں کو آزمائے. کن لوگوں کو؟ انسانوں کو اور جنات کو آزمائے کہ تم میں سے کون ہے جو بہت اچھے عمل کرتا ہے. بہت اچھے عمل سے مراد کیا ہے؟ اللہ کی اطاعت، اللہ کی فرما برداری، اللہ کی ہدایات پر عمل کرنا، اللہ کی نصیحتوں پر چلنا. یہ ہے اچھے عمل. کہ کون ہے؟ یہاں پر ایک بات اور ذہن میں لینے، پہلے بھی عرض کر چکا ہوں. جب سب کچھ لکھا ہوا ہے اللہ کی کتاب میں، تو یہ اللہ کو آزمانے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ آزمائش میرے اپنے لیے، انسان کے اپنے لیے، تاکہ وہ جانے کہ وہ کہاں کھڑا ہے، کس راستے پہ کھڑا ہے. کیا وہ اللہ کی اطاعت و فرما برداری کے راستے پہ کھڑا ہے، یا وہ اللہ کی وہ دوسرے گم ہو کر کے کسی اور راستے پہ کھڑا ہوا ہے، تاکہ وہ اپنی اصلاح کر لیں. وَلَئِن قُلْتَ إِنَّكُمْ مَبْعُوثُونَ مِن بَعْدِ الْمَوْتِ، اور اگر تم کہو گے ان لوگوں کو کہ بے شک تم سب موت کے بعد دوبارہ زندہ کیے جاؤ گے. لَيَقُولَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ، تو یہ کفر کرنے والے، اس اللہ کی باتوں کا انکار کرنے والے لوگ، ہاں، اللہ کی ہدایات کا انکار کرنے والے لوگ لازماً کہیں گے یا کہتے ہیں کہ بے شک یہ تو کھلا کھلا جادو ہے. یہ تو جادوئی باتیں آپ کر رہے ہیں صاحب. یہ کیا ہے؟ مر گئے مٹی ہوئے. آج بھی ہم میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہنے والوں میں بھی ایسے لوگ ہیں. اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت دے. یہ آیت نمبر 7 تھی. آیت نمبر 8 پہ آئے. وَلَئِنْ أَخَّرْنَا عَنْهُمُ الْعَذَابَ إِلَىٰ أُمَّةٍ مَّعْدُودَةٍ لَيَقُولُنَّ مَا يَحْبِسُهُ. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر ان سے عذاب کو ہم مؤخر کیے ہوئے ہیں یا کر دیں ایک وقت تک کے لیے، گنے چنے وقت تک کے لیے، تو یہ لازماً کہیں گے یا کہ کس چیز نے عذاب کو روکا ہوا ہے ہم سے. ما یحبسو، کس چیز نے اسے روکا ہوا ہے، عذاب کو روکا ہوا ہے. جی ایسا ہی تھا. ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے، مشرکین مکہ مسجد حرام میں آ کر کے یہ لوگ دعا کر رہے ہیں کہ یا اللہ اگر محمد سچے ہیں اپنی بات میں صلی اللہ علیہ وسلم، تو ہم پر آسمان سے پتھر گرا دیں. کوئی پتھر نہیں آیا، کوئی پتھر نہیں گرا. کہنے لگے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جھوٹے ہیں، ہم سچے ہیں. کیوں؟ اس لیے نہیں آیا کہ ان کا وہ وقت نہیں تھا جب وہ اللہ نے ان پر عذاب ڈالنا تھا. اللہ نے ایک وقت متعین کیا ہوا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرمانے کہیں گے کہ کس چیز نے روکا ہوا ہے. الا یوم یاتیہم لیس مصروفا عنہم. ہاں، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں آگاہ ہو جاؤ، جب وہ دن آئے گا ان پر تو وہ ٹالا نہیں جائے گا ان سے. وحاق بہم ما کانوا بہ یستہزئون،
اور وہ ان پر چھا جائے گا، انہیں ڈھک لے گا، وہ شے جس کا یہ آج مذاق بنا رہے ہیں۔ کس کا مذاق بنا رہے تھے؟ عذاب کا، ہے نا؟ وہ ان پر چھا جائے گا جب وقت آئے گا، ہے نا؟ یہ وقت آیا ان لوگوں پر، اور دنیا میں عذاب کی شکل میں غزوہ بدر میں جتنے بھی یہ ان کے بڑے بڑے سردار اور انکار کرنے والے تھے وہ سب مارے گئے۔ یہ غزوہ بدر کا واقعہ آپ جانتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا کہ اس کی قسم ہے جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اس امت کا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا، میں یہ بتا چکا ہوں آپ کی امت صلی اللہ علیہ وسلم میں قیامت تک کے آنے والے انسان ہیں، چاہے وہ ایمان والے ہوں یا غیر ایمان والے ہوں۔ اس امت کا جو یہودی نصرانی میرا نام سنے اور مجھ پر ایمان نہ لائے وہ جہنمی ہے۔ کیا ہے آپ سن رہے ہیں؟ یہ حدیث آپ نے سنی۔ امت کا لفظ کئی معنوں میں قرآن کے اندر عربی زبان میں استعمال ہوتا ہے۔ یہ الگ الگ فرقوں کے لیے بھی، گروہوں کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، وقت کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ انسانوں کی یہ یہاں پر اس حدیث میں امت سے مراد تمام انسان ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہیں۔ آیت نمبر 9، وَلَئِنْ أَذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً ثُمَّ نَزَعْنَاهَا مِنْهُ إِنَّهُ لَيَئُوسٌ کفور۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر ہم انسان کو کسی بھی انسان کو اپنی طرف سے رحمت کا مزہ چکھائیں اور پھر ہم اسے رحمت کو اس سے کھینچ لیں، یعنی رحمت کو ہٹا دیں اس سے، تو بے شک وہ ایسا ہو جائے گا جیسے کہ بے انتہا مایوس اور کفور، بے انتہا زبردست ناشکر۔ وہ بھول جائے گا کہ اللہ کی رحمت بھی اس پر تھی، وہ سب کچھ بھول جائے گا، اور چونکہ وہ جس حالت میں ہے اللہ نے رحمت ہٹا لی ہے، وہ اس پر اتنی غالب ہوگی کہ وہ اپنے حالات سے مایوس ہو کر کے اللہ کا ناشکرہ بن جائے گا۔ وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ نَعْمَاءَ بَعْدَ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُ، اور جب ہم مزہ چکھائیں نعمت کا اس کے بعد جب اسے تکلیف پہنچی ہے، کسی بھی انسان کی بات کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ، لَيَقُولَنَّ ذَهَبَ السَّيِّئَاتُ عَنِّي، تو پھر وہ لازماً کہے گا کہ ہم سے برائی، ہم سے پر جو مصیبتیں تھیں چلی گئیں، ختم ہو گئیں۔ إِنَّهُ لَفَرِحٌ فَخُورٌ، اس کے بعد اس کی کیفیت کیا ہوگی کہ زمین پر وہ فخر کے ساتھ اتراتا پھرے گا، فخر کا مظاہرہ کرے گا، ہاں، اور اترائے گا اپنے اس کیفیت پر۔ دیکھیں یہ دو نقشہ اللہ نے پیش کر دیا ہے نا۔ اللہ کی طرف سے جب رحمت آتی ہے تو انسان کیا کرتا ہے؟ ظاہر خوش ہوتا ہے، اور جب اللہ تعالیٰ اسے لے لیتے ہیں واپس تو کیا ہوتا ہے؟ وہ مایوس ہو جاتا ہے، اللہ کا ناشکرہ ہو جاتا ہے۔ غور کریں، ہم پر ایک چھوٹی سی مصیبت آتی ہے نا، ہم سب اللہ کی نعمتوں کو بھول جاتے ہیں اور اس مصیبت کو لے کر کے ہم رونا پیٹنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ ہم سب کی حالت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جب ہم ان پر نعمت نازل کرتے ہیں، اس کے بعد جب وہ تکلیف میں ہے، کسی تکلیف میں مبتلا تھا، تنگی تھی، مثال کے طور پر رزق کی تنگی تھی، جو بھی تھا، ہاں، جسمانی تکلیف تھی، اور اس کے بعد جب ہم اس کو دور فرما دیتے ہیں اسے، تو اس کے بعد وہ کہتا ہے ہماری مصیبت ٹل گئی، اور پھر وہ زمین پر اتراتا پھرتا ہے، فخر کرتا ہے اپنی حالت پر۔ إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا، اگلی آیت ہے إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، مگر وہ لوگ جو صبر کرنے والے ہیں اور عمل صالح کرنے والے ہیں، نیک اعمال کرنے والے ہیں، یعنی اللہ کی اطاعت و فرمانبرداری کرنے والے ہیں، اولئک لہم مغفرۃ واجر کبیر، ان کے لیے اللہ کے ہاں ان کی خطاؤں کی معافی ہے اور اجر ہے بہت ہی بڑا۔ یہ آیت نمبر 11
میں یہاں رک رہا ہوں، میرا خیال ہے وقت زیادہ ہو گیا ہے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ اجمعین ومن تبعہ الی یوم الدین، اللہم اجعلنا منہم یا رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، جزاکم اللہ خیر۔